آج ہم ایک ایسی داستان پر بات کر رہے ہیں جو دلوں کو چھو لیتی ہے بلکہ جھنجھوڑ دیتی ہے۔ کربلا کے سب سے کم سن شہید حضرت علی اصغر اور ان کی والدہ محترمہ بی بی رباب کی۔ جی بالکل، اور ہمارے پاس جو روایت ہے ہم اسی کی روشنی میں بات کریں گے۔ ان کی زندگی، وہ عظیم قربانی، اور پھر بی بی رباب کا صبر۔ ہاں، تو اس روایت کا جائزہ لیتے ہوئے کوشش یہی ہوگی کہ واقعات کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے جو صبر ہے، جو استقامت ہے، اس کو سمجھا جائے۔ بالکل، بی بی رباب کا پس منظر کیا تھا، پھر کربلا کا وہ مشکل سفر، شہادت اصغر کا وہ دلخراش واقعہ، اور پھر اس کے بعد کا صبر، یہ سب پہلو دیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بی بی رباب کے تعارف سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ یمن کے ایک معزز تاجر تھے، امراء القیس یمانی ان کی بیٹی تھیں۔ جی، جو امام علی علیہ السلام کے فضائل سن کر مدینہ آئے تھے، اور انہوں نے اپنی بیٹیاں امام حسن اور امام حسین کی زوجیت میں دیں۔ اچھا، تو بی بی رباب کا نکاح امام حسین سے ہوا۔ جی ہاں، اور روایت میں ان کی شخصیت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت سخی تھیں اور کم گو تھیں، کم گو اور یہ بھی کہ امام حسین کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ وہ گھر انہیں اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہوں۔ اللہ اللہ، یہ تو بہت گہری محبت اور احترام کا رشتہ ظاہر کرتا ہے۔ جی بالکل، پھر اللہ نے انہیں 2 اولادیں عطا کی، بی بی سکینہ اور حضرت علی اصغر۔ یہاں تک تو مدینہ کی زندگی تھی پرسکون، مگر پھر وہ وقت آیا جب امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ بالکل، اور بی بی رباب بھی ظاہر ہے قافلے میں شامل تھیں۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ جب قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا، ننھے علی اصغر صرف 18 دن کے تھے۔ صرف 18 دن! تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ سفر تو شروع سے ہی ایک امتحان تھا۔ یقیناً، اور پھر کربلا پہنچے تو 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ وہ جو پیاس کی شدت تھی، خاص طور پر بچوں کے لیے۔ ہاں، وہ تو ناقابل بیان ہے۔ روایت میں 9 محرم کی رات کا ایک واقعہ بھی آتا ہے، بی بی رباب اور ننھے علی اصغر کے حوالے سے۔ جی، ایک بہت دلگداز بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو گویا ایک طرح سے وصیت کی کہ بیٹا ایسی قربانی دینا کہ قیامت تک سرخرو رہو۔ سبحان اللہ، یہ ایک ماں کا جگر تھا اور شاید آنے والے وقت کا ادراک بھی۔ بالکل، پھر عاشور کا دن آیا، امام حسین میدان میں تنہا رہ گئے۔ جب انہوں نے مدد کے لیے پکانا، حل من ناصرن ینصرنا، تو روایت کہتی ہے کہ خیمے میں علی اصغر شاید آواز سن کر یا پیاس کی شدت سے جھولے سے گر پڑے۔ جی، امام حسین انہیں اٹھا کر یزیدی فوج کے سامنے لے گئے، شاید اس امید پر کہ بچے کی معصومیت دیکھ کر، اس کی حالت دیکھ کر پانی مل جائے۔ ہاں، شاید کوئی پانی دے دے۔ انہوں نے بچے کی 3 دن کی پیاس کا واسطہ دیا، اس کی سوکھی زبان دکھائی۔ مگر وہاں تو انسانیت مر چکی تھی۔ جواب کیا ملا؟ عمر بن سعد کا حکم اور ہرملہ کا وہ تیر۔ روایت میں آتا ہے وہ 3 پھل والا تیر تھا۔ ہائے، معصوم حلق پر۔ جی، وہ تیر بچے کے حلق کو، کانوں کو، کمر کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ منظر، یہ کیسے برداشت کیا ہوگا امام نے؟ یہ کربلا کی سفاکی کی انتہا ہے۔ روایت میں ہے کہ امام حسین نے بیٹے کے خون کو اپنے چہرے پر ملایا اور پھر خیمے کے پیچھے تلوار سے ایک چھوٹی سی قبر بنا کر انہیں دفن کر دیا۔ اف، باپ کا غم بھی اور اللہ کی رضا پر تسلیم بھی۔ بالکل، پھر شہادت امام حسین کے بعد وہ ایک الگ قیامت تھی۔ خیمے جلا دیے گئے، بیویوں سے چادریں چھینی گئیں۔ اور اگلے دن جب شہیدوں کے سر نیزوں پر اٹھائے جا رہے تھے، جی، تو روایت کہتی ہے کہ ننھے علی اصغر کا سر ان میں نہیں تھا۔ یزیدی فوج نے، انہوں نے نیزوں سے زمین کھرید کر وہ معصوم جسم نکالا۔ نہیں، جی، اور سر کاٹ کر نیزے پر بلند کیا۔ یا اللہ رحم، یہ منظر بی بی رباب نے دیکھا ہوگا۔ یقیناً، اور کہا جاتا ہے کہ اسی وقت انہوں نے وہ عہد کیا جو روایت میں بہت خاص طور پر ذکر ہوتا ہے کہ جب تک زندہ رہیں گی نہ سائے میں بیٹھیں گی نہ ٹھنڈا پانی پئیں گی۔ یہ صرف ایک عہد نہیں تھا، یہ ایک احتجاج تھا، ایک یاد دہانی تھی اس ظلم کی۔ بالکل، یہ ان کے عزم کی، ان کے غم کی اور اس یاد کو زندہ رکھنے کی علامت بن گیا۔ پھر قید کے دوران شام کے زندان میں وہاں بھی ایک اور صدمہ، بی بی سکینہ کی شہادت۔ جی، روایت میں آتا ہے کہ بی بی رباب نے
اپنی بیٹی کے جسم پر وہ تشدد کے نشان دیکھے۔ رہائی کے بعد جب وہ مدینہ واپس آئیں تو انہوں نے اپنی ساری دولت امام حسین کی یاد میں مجالس اور نیاز پر خرچ کر دی۔ اور وہ اپنے عہد پر قائم رہیں، ہمیشہ دھوپ میں بیٹھتیں۔ جی ہاں، وہ اپنا عہد نبھاتی رہیں۔ پھر ایک دن روایت کے مطابق امام سجاد نے، جو وقت کے امام تھے، انہیں حکم دیا کہ وہ سائے میں آ جائیں۔ اوہو، یہ تو بڑا کڑا امتحان تھا۔ ایک طرف امام وقت کا حکم، دوسری طرف اپنا عہد۔ جی، تو روایت کہتی ہے کہ انہوں نے خدا سے دعا کی اور جیسے ہی حکم کی تعمیل میں اٹھنے کی کوشش کی، ان کی روح پرواز کر گئی۔ سبحان اللہ! یعنی اللہ نے ان کے عہد کا بھرم بھی رکھ لیا اور امام کے حکم کی تعمیل کی نوبت بھی آ گئی۔ جی بالکل، انہیں جنت البقیع میں ان کے والدین کے قریب دفن کیا گیا۔ یہ انجام بھی ان کے صبر اور وفا کی ایک مثال ہے۔ تو یہ تھی حضرت علی اصغر کی وہ عظیم قربانی اور بی بی رباب کے بے مثال صبر و استقامت کی داستان، جیسا کہ اس روایت میں بیان ہوئی ہے۔ جی، اور یہ کہانی صرف واقعات کا بیان نہیں ہے، یہ ہمیں قربانی کی نوعیت پر، ایک ماں کی محبت پر جو ناقابل تصور سانے سے گزری، اور پھر اس یاد کو زندہ رکھنے میں ان کے کردار پر، ان سب باتوں پر سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔ بالکل، اور ایک بات جو آخر میں ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ کس طرح یہ کہانیاں، یہ روایات نسل در نسل عقیدے کو، یادداشت کو اور ہماری شناخت کو تشکیل دیتی ہیں، اسے زندہ رکھتی ہیں۔